بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ شیئر کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیلی گھرانے سے تھا۔ ان کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے نام سے اپنا ایک علیحدہ وطن قائم کر لیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن کنعان تھا۔ ایک مرتبہ ملک کنعان میں زبردست قحط پڑا، اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر چلے گئے۔ یہ ایک طرح کی ہجرت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح اور کس حال میں ہجرت کر گئے، اس واقعہ کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر کے اصلی باشندوں کو قبطی کہا گیا۔ اس لحاظ سے مصر میں دو قومیں آباد تھیں، ان میں اسرائیلی کم تعداد میں تھے، اس لیے یہ قوم قبطیوں کی غلامی کرتی تھی۔ قبطی اسرائیلیوں کو حقیر نظر سے دیکھتے تھے۔ اسرائیلی قبیلوں کے لیے ہر ادنا کام کرتے، عمارتیں بناتے، بوجھ ڈھوتے، کنویں کھودتے، پانی لاتے، لیکن خود ان کا اپنا حال یہ تھا کہ انہیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مصر کے باشندے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں ایک دیوتا کا نام ہورس تھا۔ ہورس جنگ کا دیوتا کہلاتا تھا۔ وہ جانوروں کو بھی دیوتا مانتے تھے۔ ان میں سے خاص طور سے بیل کو مقدس جانتے، سورج کی پوجا کرتے۔ مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ اس نے خود اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن نجومی نے فرعون سے کہا کہ اسرائیلی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری اور تمہارے دین کی مخالفت کرے گا، وہ تمہیں خدا نہیں مانے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور غور کرنا شروع کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے سوچ کے بعد رائے دی کہ اس مصیبت سے رہائی پانے کے لیے ایک ہی رائے ہے، وہ یہ کہ جس اسرائیلی گھر میں لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اس طرح خطرہ ٹل جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ کارندے چھوڑے جائیں۔ وہ گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے کہ کس گھر میں حاملہ عورت ہے، پھر اس پر نظر رکھی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کام کے لیے کارندوں کو چھوڑا گیا۔ یہ کارندے گھر گھر جاتے، عورتوں کے پیٹ ٹٹولتے۔ اسرائیلیوں کے اندر فرعون کے خلاف بولنے کی جرأت بھی نہ تھی، نہ وہ احتجاج کر سکتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کڑنے لگے۔ ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اسرائیلی گھرانے میں عمران نامی ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ کس طرح لڑکے کو بچایا جائے۔ فرعون کے کارندے گھر گھر جاتے، عمران کی بیوی کو بھی خوف لاحق ہو گیا۔ آخر کار فرعون کے کارندوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ اچانک دروازے پر دستک دینے لگے۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی کہ اس نے فوراً بچے کو جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح فرعون کے آدمیوں کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پھر گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کارندے گھر کے اندر گھس گئے۔ ہر طرف دیکھا، کونے خدرے میں جھانکا، بچہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچہ جل کر بھسم ہو چکا ہوگا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً تنور میں دیکھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ بچہ آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوراً بچے کو آگ سے نکالا۔ بچہ پوری طرح محفوظ
تھا، جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں جلا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، خطرہ ٹل گیا۔ اللہ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلا کر اور کپڑے پہنا کر صندوقچہ میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوقچہ تیار کروایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچہ کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوقچہ میں لٹا دیا اور اطمینان کے ساتھ دریائے نیل کی سطح پر ڈال دیا۔ عمران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس صندوقچہ کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلو اور یہ دیکھتی رہو کہ صندوقچہ کہاں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مریم نے ایسا ہی کیا۔ صندوقچہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ اسی دریا سے ایک شاخ فرعون کے محل کے احاطہ میں نکالی گئی۔ صندوقچہ محل کے احاطہ میں داخل ہو گیا، عین محل کے سامنے رک گیا۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوقچہ پر دونوں کی نگاہیں پڑیں۔ مریم سب کچھ دیکھتی رہی۔ جیسے ہی صندوقچہ فرعون کے محل کے پاس رکا، مریم واپس لوٹ گئی، اپنی ماں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ فرعون نے صندوقچہ نکالا، جب کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں پٹک رہا تھا۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے، ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر فرعون نے کہا، یہ بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہمارا کوئی بچہ نہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ اسے ہی کیا جائے۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مزاج اپنا لے گا، اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور مان گیا۔ دونوں نے بچے کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت سی دایا عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دایا میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا، ایسی ہی دایا لے آؤ جو بچے کو دودھ پلا سکے، میں معقول معاوضہ دوں گی۔ مریم فوراً ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی اور ماں کو ساتھ لیتی آئی۔ عمران کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچ گئی، بچے کو سینے سے لگایا، بچے نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا۔ ماں اور بچہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر پرورش پانے لگے۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر محل سے نکل کر شہر میں ادھر ادھر گھوما کرتے، ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ ایک روز وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک قبطی اسرائیلی سے الجھ رہا تھا کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے مدد کے لیے پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو دیکھا کہ قبطی اسرائیلی کو بے تحاشا مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، لیکن قبطی نہیں مان رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے ایک کونسا مارا تو وہ بلبلا اٹھا اور ایک لمحہ بعد ہی وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسرائیلی سے کہا کہ وہ فوراً چلا جائے۔ اس واقعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی، جان سے مارنے کی نیت نہیں تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھ کو بخش دے، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ قاتل کو تلاش کرو۔ کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے الجھ رہا تھا۔ اس نے پچھلی مرتبہ کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہتے ہو اور مجھے بلاتے ہو۔ اسرائیلی نے چیختے ہوئے کہا، موسیٰ، ہم پر کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسا کہ کچھ دن قبل تم نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا؟ اسرائیلی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات راہ گیروں نے سن لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ بات فرعون کے کان تک پہنچ جائے گی اور وہ مجھے سزا دے
ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خیال سے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے قہر سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے اور مدین کی جانب چل پڑے۔ آپ علیہ السلام راستہ طے کر رہے تھے۔ راستہ کیا تھا؟ ایک چٹیل میدان تھا جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی سایہ دار درخت تھا۔ خاردار جھاڑیاں تھی، گرمی کی شدت سے برا حال تھا، لیکن آپ علیہ السلام راستہ طے کرتے رہے۔ کچھ دور فاصلے پر ایک کنواں نظر آیا، وہاں کچھ لوگ پانی بھرتے نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ چرواہے پانی نکال رہے ہیں، ایک طرف دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے کھڑی ہونے کی وجہ دریافت کی تو لڑکیوں نے بتایا کہ یہ چرواہے پانی لینے نہیں دیتے، ہمارے والد ضعیف العمر ہیں، وہ پانی بھرنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم یہاں پانی لینے آئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے چرواہوں کو ہٹایا، کنویں پر سے بھاری پتھر کو ہٹایا اور کنویں کا ڈول بھی بھاری تھا۔ اسی ڈول سے پانی نکال کر لڑکیوں کو دیا اور خود بھی پیا۔ لڑکیوں نے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا اور پانی لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی، یہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ سفر کرنے کے باعث وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ پاس ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی، اے رب تو نے جو اچھی چیز اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیوں نے گھر پہنچ کر اجنبی مسافر اور پانی دینے کے بارے میں باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ باپ نے ایک لڑکی سے کہا، جاؤ اس اجنبی مسافر کو اپنے ساتھ لے آؤ، وہ ہمارا مہمان ہوگا۔ بیٹی باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، میرے باپ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آمادہ ہوئے اور ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا کہ میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا اور رہنمائی کرنا۔ دونوں گھر پہنچے۔ بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف باپ سے کروایا۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑنے کا تمام واقعہ سنایا۔ اس پر بزرگ میزبان نے شعیب علیہ السلام کے نام سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ تم میرے مہمان ہو اور یہاں محفوظ ہو، اب تم ظالموں سے دور ہو۔ بیٹی نے باپ سے سفارش کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس اجنبی کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی۔ باپ نے قوی ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ قوی ہونے کا ثبوت اس طرح ملا کہ میں نے بھاری ڈول سے پانی نکالا، لیکن یہ تم نے کیوں کر جانا کہ وہ امانت دار بھی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا۔ بیٹی نے جواب دیا کہ جب میں بلانے گئی تو اجنبی نے مجھے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور وہ خود آگے چلتا رہا، میں اشارہ سے راستہ بتاتی رہی، ہم دونوں اسی طرح راستہ طے کرتے رہے۔ میں سمجھ گئی کہ پیچھے چلنے کا اشارہ اسی لیے تھا کہ اس کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میری بیٹی صفورہ کا نکاح تم سے کر دوں۔ اس کا حق مہر یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری بکریوں کی رکھوالی کرو، اگر مدت بڑھا کر 10 سال کر دوں تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرائط منظور کر لی اور نکاح ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا عصا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ وہ ایک مدت تک مدین میں رہے اور ذمہ داریاں نبھاتے رہے، لیکن مصر کی یاد ستاتی رہی۔ کبھی کبھی ان کے دل میں خیال آیا کہ مصر واپس جا کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ آپ نے ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے ارادہ سے آگاہ کیا اور اجازت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ صفورہ کے ہمراہ جانے کے لیے سامان سفر باندھ لیا اور مصر کی جانب چل پڑے۔ راستہ طے کرتے رہے کہ کھانے کا وقت آ پہنچا۔ کھانے پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ چمکاک
पत्थर को रगड़ना शुरू किया, लेकिन आग की चिंगारी भी नहीं निकली तो मायूस हो गए। शक बारगी आसमान पर काले बादल छा गए। अचानक तेज और तंद आंधी आई। इसके बाद बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम बदल गया, बल्कि मौसम सर्द हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सर्दी महसूस हुई। गर्मी पैदा करने के लिए आग की जरूरत पड़ी। आप चारों तरफ देखने लगे कि शायद कहीं आग नजर आ जाए। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ दूर फासले पर रोशनी दिखाई देने लगी। आप अपनी बीवी सफूरा से कहने लगे कि यहाँ से कुछ दूर मुझे रोशनी नजर आ रही है, मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि वहाँ आग जल रही हो, मैं आग लेने जा रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस रोशनी के मकाम की तरफ रवाना हुए। कुछ देर बाद वहाँ पहुँच गए। करीब जाकर देखा एक पहाड़ है और नजदीक एक दरख्त है। उसके पीछे से एक रोशनी आ रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गौर से देखना शुरू किया। इस मकाम से एक आवाज उभरी। आवाज में जाहो जलाल की कैफियत थी। ए मूसा, मैं तमाम जहानों का रब हूँ, तू पाक जगह पर है। इस मकाम का नाम तुवा है। तू अपनी जूतियाँ उतार, फिर इस बुलंदी पर चढ़ जा। ये तूर का पहाड़ है। इस पुर इसरार आवाज से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शशो पंज में पड़ गए। कुछ खौफ का एहसास हुआ। हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बुलंदी पर चढ़ गए। फिर आवाज गूंजती है, ए मूसा, मैंने तुझे पैगंबरी के लिए चुन लिया। मैं रब हूँ, मेरी इबादत करो, नमाज कायम करो। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते हैं। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। जो रोशनी नजर आई वो अल्लाह का नूर था, जो कोहे तूर पर जाहिर हुआ। अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ए मूसा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा फरमाते हैं, ये मेरा असा है, इससे बकरियों को हाँकता हूँ, इससे दरख्तों के पत्ते झाड़ कर बकरियों को खिलाता हूँ। फिर अल्लाह की जानिब से हुक्म होता है, इस असा को जमीन पर डाल दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म की तामील करते हैं। असा सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आवाज आती है, खौफ ना खा, इसे उठा ले। आप सांप को उठा लेते हैं तो फिर वो दोबारा असा बन जाता है। हुक्म होता है कि फिरौन के पास जा और इसे हिदायत कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से फरमाते हैं, मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिरौन मार डाले। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने रब से इल्तिजा करते हैं कि हारून को मेरा मददगार बना, उसकी जबान अच्छी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तुझे और तेरे भाई को कुव्वत बख्शूंगा, तुम्हें लोगों पर गालिब करूंगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरा सीना कोशादा कर, मेरी जबान की गिरा खोल दे ताकि मैं लोगों से बात कर सकूं। हारून मेरा मददगार होगा। अल्लाह ने फरमाया, तेरी हाजतें पूरी हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सफूरा के पास गए, तमाम वाकया सुनाया और कहा, जहाँ हो इसी जगह क़याम करना। मैं अल्लाह का पैगाम लेकर फिरौन के पास जा रहा हूँ। आप असा लेकर मिस्र रवाना हुए। वहाँ पहुँचकर अपने घर वालों से मिले, उनसे सारा माजरा बयान किया, हारून को खुशखबरी सुनाई। दोनों मिलकर फिरौन के महल में हाजिर हुए। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर फिरौन चीख उठा और कहा, ए मूसा, तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने तुम्हें औलाद की तरह पाला और बड़ा किया, लेकिन तुमने इसका हक अदा नहीं किया। मुझे मालूम हुआ कि तुमने एक शख्स को कत्ल किया और भाग गए। बड़े अरसे तक तुम नजर नहीं आए। बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी नीयत कत्ल करने की नहीं थी, जो कुछ हुआ वो इत्तफाक था, इसीलिए मैंने अपने रब से माफी तलब की। मैं तो सिर्फ खौफ से भागा था। मेरे रब ने मुझे पैगंबरी अता की तो मैं तुम्हें राह रास्त पर लाने आया हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर फिरौन ने अपने मसाहिबों और दरबारियों से कहा कि मूसा दीवाना हो गया है और अजीबो गरीब बातें करता
کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دیوانہ نہیں ہوں، میں سارے جہاں کے خالق خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہی پروردگار ہے۔ اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی سمجھ ہے تو سمجھ سکتے ہیں۔ فرعون نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا میرے سوا اور کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ اگر تم مجھے معبود نہیں سمجھتے تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا تمہارا پروردگار میری عمر بڑھا سکتا ہے اور تمام دنیا کی بادشاہی مجھے دے سکتا ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کر جو دل میں اتر جائے۔ فرعون نے پھر سوال کیا خدا نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو خوف زدہ ہوا، پھر حضرت موسیٰ نے اژدہے کو اٹھا لیا تو وہ عصا بن گیا۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ جادو کے زور پر تم لوگوں کو ملک سے نکال دے گا۔ فرعون نے درباریوں سے کہا موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ جادو کے زور پر تم لوگوں کو ملک سے نکال دے گا۔ فرعون کے مصاحبوں نے اسے مشورہ دیا کہ موسیٰ کے مقابلے کے لیے ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، ان سے مقابلہ کرنا موسیٰ کے بس کی بات نہ ہوگی۔ چنانچہ جادوگروں کو تلاش کر کے فرعون کے دربار میں لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا کہ آئے اور جادوگروں سے مقابلہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے، ساتھ ہارون بھی تھے۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا کمال دکھاؤ۔ موسیٰ نے جادوگروں کو للکار کر کہا کہ آئیں اپنے جادو کا کمال دکھائیں۔ جادوگر اپنے ساتھ رسیاں بھی لائے تھے۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈال دیں تو وہ بڑے بڑے سانپ بن کر رینگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیرت میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حق اور باطل ظاہر ہو گئے۔ تمام جادوگر معجزہ دیکھ کر سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دین پر ایمان لائے، اور کہا کہ موسیٰ حق پر ہے اور سچا ہے۔ جادوگروں کی زبانی موسیٰ اور ہارون کی تعریف سن کر فرعون نے جادوگروں سے کہا میں تم لوگوں کو سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگروں نے فرعون کو جواب دیا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں پروردگار کی طرف جانا ہے، وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رویے سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ فرعون کو سزا دے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اسی لیے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا۔ فرعون اللہ کو منکر تھا۔ ایک روز اس نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک بہت اونچا مینار تعمیر کرو، میں اس پر چڑھ کر خدا کو دیکھوں گا۔ فرعون کے کہنے پر حامان نے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کیا۔ وہ اتنا اونچا تھا کہ اپنی جگہ پر برقرار نہ رہ سکا اور دڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ فرعون ہر طرح کے عذاب میں گر گیا، ملک میں ہر طرف بیماریاں پھوٹ پڑیں، قحط پڑ گیا، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ طرح طرح کے آفات سے فرعون گھبرا گیا۔ اس کی قوم نے واویلا مچایا اور فریاد کی کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو ہر طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ موسیٰ سے کہو یہ عذاب ٹال دے۔ فرعون کے مشورے پر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم سب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں، ہم فاقے کر رہے ہیں، بیماریوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں، ہمارے اندر اب اتنی سکت نہیں کہ ہم برداشت کر سکے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
تو عذاب ٹل گیا، کچھ عرصہ تک اطمینان سے رہے، پھر دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو گئے اور عذاب کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان پر عذاب نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنی گناہ کن حرکتوں پر نادم ہوئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کی نجات کے لیے دعا کی تو عذاب ٹل گیا، تو اس پر کہنے لگے کہ مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہوا، ٹڈی دل آسمان پر چھا گئے، کھڑی فصل تباہ ہو گئی، ملک میں قحط پیدا ہو گیا، جسم میں جوئیں پیدا ہو گئی، جگہ با جگہ مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ جینا دوبر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس سرزمین کو چھوڑ دو اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل پڑو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسی دوران مصر میں وبا پھوٹ پڑی، قبطی بڑی تعداد میں مرنے لگے اور ہر گھر سے لاش نکلتی تھی۔ اسی دوران بنی اسرائیل مصر سے جانے لگے، ان کے ملک سے نکلنے پر کسی نے توجہ نہیں دی، اسی لیے ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو روانہ کر دیا اور خود پیچھے رہ گئے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ دریائے کلزم کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون کے قارینوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا تو فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ اسرائیلیوں کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ فرعون کا بھاری لشکر دیکھ کر موسیٰ کی قوم گھبرا گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ ہم مصر سے نہ نکلتے تو اچھا تھا، اب تو ہم گھر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی ہمیں راہ دکھائے گا۔ اسی وقت آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا کا پانی دو طرف ہو گیا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ میں اس راستے سے دریا پار کرتا ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور پیچھے پیچھے ان کی قوم تھی۔ بنی اسرائیل نے دریا عبور کیا، فرعون کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ اور ان کی قوم کو راستہ پار کرتے دیکھا تو خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ دربار پار کرنے کی کوشش کی، اور جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں پہنچا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبنے لگا تو موسیٰ کو آواز دی، اے موسیٰ مجھے بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آواز پر توجہ نہ دی اور وہ اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نئی سرزمین پر پہنچے۔ نئی جگہ تھی، اسرائیلی قوم کے لیے نئی نئی مشکلات اور پریشانیاں پیدا ہو گئیں۔ کھانے پینے کا کوئی سامان میسر نہیں تھا، زمین بنجر تھی، پانی بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی درخت پودا پیدا نہیں ہوتا۔ کھانے پینے کا کوئی سامان میسر نہیں تھا، زمین بنجر تھی، پانی بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی درخت پودا پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ ہم کیسی جگہ آ گئے ہیں اور کیسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، یہاں تو زندگی دوبر ہو گئی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مصر کی زمین نہیں چھوڑتے۔ اپنی قوم کی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، یہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے زمین پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ چشمے اسرائیلیوں کے 12 قبیلے تھے، اسرائیلیوں کے 12 قبیلوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ اسرائیلیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے کے لیے سامان فراہم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آسمان سے من و سلوہ اترنے لگا۔ علماء نے وضاحت کی ہے کہ ایک قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، اسرائیلی اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ کسی نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ
جب اسرائیلی سرائے سینا میں تھے تو کوئی سایہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل کے ذریعے سایہ پیدا کیا۔ جب رات ہوتی یہی بادل آگ کا ستون بن کر روشنی اور گرمی پیدا کرنا، کھانے کے لیے ایک خاص قسم کا کھانا من بھی بھیجا۔ اس کے باوجود اسرائیلیوں کو تشفی نہ ہوئی۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو ایک ہی قسم کا کھانا ہے، ہم اسے کھاتے ہوئے اکتا گئے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے کھیرا، ککڑی، پیاز، لہسن اور مسور پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفا ہو کر فرمایا، یہ چیزیں تو شہر ہی میں مل سکتی ہیں، جسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہو وہ شہر چلا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، یہ مصیبتیں تو جلد ہی ٹل جائیں گی، ہم بہت جلد مصر لوٹ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ وہاں تو فرعون کی حکمرانی ہے اور وہ ہمارے خلاف ہے، ہم وہاں کس طرح جائیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرعون غرق ہو چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے قوم کو اطمینان نہیں ہوا اور کہا، اگر فرعون مر چکا ہے تو ہم اس کی نعش دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پانی نے فرعون کی نعش کو اوپر اچھال دیا، نعش کنارے پر آ لگی۔ جب سب نے دیکھا تو یقین آیا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کے ساتھ مصر واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر چلے گئے۔ وہاں فرعون کے محلات اور اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر بھی گئے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی صفورہ کو قیام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی کہ میں شریعت کی باتیں بتاؤں، اس پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہم کس طرح یقین کریں کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو نبی بنایا؟ پھر آپ نے اپنی قوم میں سے چند سالے بندوں سے کہا کہ تم اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھو گے، اس لیے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 نیک بندوں کو اپنے ساتھ لیا اور ہارون کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ 70 آدمی عالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کوہ طور پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، تم نے 30 روزے رکھے، 10 روزے اور بھی رکھو تو 40 روزے پورے ہو جائیں گے تو میں تورات نازل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات 70 نیک بندوں کو بتائی۔ ان سب نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ جب ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کریں گے، تم خدا کو دکھا دو تو ہم یقین کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب لوگوں کو بتایا کہ خدا کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں کس طرح دکھاؤں؟ اللہ کی طرف سے میرے دل پر باتیں اترتی ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر اللہ کا غضب جوش میں آیا، ان پر بجلی گری جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے کہ میں اپنی قوم کو کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وہ سب کے سب جی اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر مصر روانہ ہوئے اور 10 روزے رکھے، اسی طرح 40 روزے پورے کیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان 70 نیک آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتنی جلدی کیوں کی؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تاکہ تم مجھ سے راضی ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو مجھے نہ دیکھ سکے گا، تو پہاڑ کی طرف نظر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی تو حضرت موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تجلی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دیکھا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 10 احکام ملے جن میں 10 اخلاقی باتیں تھیں۔ ان 10 احکام کو احکام عشرہ کہتے ہیں۔ یہ احکام پتھر کی سلوں پر کندہ تھے۔ اسے صحیفے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی۔ ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ سورۃ الاعراف توریت باب خروج میں اس کا اس طرح ذکر ہے۔ نمبر 1، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ نمبر 2، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ نمبر 3، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ نمبر 4، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ نمبر 5، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز کرے۔ نمبر 6، تو خون نہ کرنا۔ نمبر 7، برے اور شرمناک کام نہ کرنا۔ نمبر 8، تو چوری نہ کرنا۔ نمبر 9، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ نمبر 10، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، نہ اس کے غلام اور لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے اور اپنے پڑوس کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ خروج۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹے تو دیکھا لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھ گچھ کی تو ہارون علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا، سامری نے سب کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں وہ سب کے سب مر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر میں کام کروں گا، تم لوگ خدا کو دیکھنا چاہو گے تو میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اس نے لوگوں سے سونا اور چاندی مانگ مانگ کر جمع کیا، اس سے ایک بچڑا تیار کیا، اس میں جادو کے ذریعے ایسی صفت رکھ دی جسے وہ بول رہا ہو۔ بچڑے کو ایک کھلی جگہ پر رکھ دیا، اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ سامری نے لوگوں سے کہا کہ میں بچڑے سے جو کچھ پوچھوں گا یہ جواب دے گا۔ سامری نے بچڑے سے پوچھا، تو کون ہے؟ بچڑے نے جواب دیا، میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زندہ نہیں ہے، تم مجھے رب مانو اور سامری کی باتوں پر عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی زبانی تمام باتیں سنی تو قوم سے کہا، اس رب کا حکم مانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتاب تورات نازل کی، یہی شریعت ہے، اس پر عمل کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو توڑ ڈالا اور کہا، یہ بت پرستی ہے، بتوں کی پوجا نہ کرو، نیک عمل کرو، برائی سے بچو۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عجیب و غریب عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کس طرح کا تھا؟ جیسے کہ ان کے سروں پر پہاڑ لٹک رہا ہو، ابھی گرنے ہی والا ہو۔ اس رب کا حکم مانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ نے مجھ پر کتاب توریت نازل کی، یہی شریعت ہے، اس پر عمل کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو توڑ ڈالا اور کہا، یہ بت پرستی ہے، بتوں کی پوجا نہ کرو، نیک عمل کرو، برائی سے بچو۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ نے ان لوگوں پر عجیب و غریب عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کس طرح کا تھا؟ جیسے کہ ان کے سروں پر پہاڑ لٹک رہا ہو اور ابھی گرنے ہی والا ہو۔ لوگ سروں پر لٹکتے ہوئے پہاڑ کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئے اور سجدے میں گر پڑے تو ان پر سے عذاب ٹل گیا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ملک شام کی سرزمین کا وارث بناؤں گا، جہاں تم سب اطمینان سے
زندگی بسر کر سکو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اپنی قوم کو سنائی۔ اس سے خوش آئندہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسرائیلی اس بات سے خوش تو تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ سرزمین آسانی سے مل جائے، جہاد کرنا نہ پڑے۔ جہاد کرنے کے لیے دل سے تیار نہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بعد میں آمادہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اپنی قوم کو لے کر کنعان پہنچے، وہاں جا کر کچھ اطمینان کا سانس لیا، وہاں جہاد کے لیے اپنی قوم کو تربیت دینے لگے، نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے وضع کیے۔ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک سردار مقرر کر دیا تھا تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت رہے اور سردار کے حکم پر چلے۔ ان تمام انتظامی امور کی تکمیل کے بعد جہاد میں جانے کی تیاری شروع کی اور شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی جہاد میں جانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، لڑنے کے نام سے خوفزدہ تھے اور کہا کہ شام کے باشندے طاقتور ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی وہ ہم سے موٹے تازے ہیں، ان زور آوروں سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر کوئی حوصلہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کے ڈیل ڈول سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی ان کو سمجھ میں نہ آیا، وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور کہا اے موسیٰ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ موسیٰ اپنی قوم کے اس بزدلانہ رویے سے بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مایوسی کے عالم میں دعا کی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی ہارون کو ان سے علیحدہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی اور فرمایا یہ لوگ 40 برس تک اسی بیابان میں بھٹکتے ہی رہیں گے، انہیں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا، ہر طرح کی مصیبت نے انہیں گھیر رکھا تھا، مصائب سے وہ بالکل گھبرا گئے۔ اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ مصر واپس چلے جائیں، لیکن راستہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ مصر جانے کے لیے کچھ فاصلہ طے کرتے، دوران سفر اسی جگہ گھوم کر چلے آتے جہاں سے سفر شروع کرتے۔ ان کے سامنے یہ عجیب و غریب معاملہ تھا، بھوک و پیاس نے انہیں اور بھی نڈھال کر دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ملک شام سے لوٹے تو ان کو تباہ حال پایا۔ قوم نے ان سے فریاد کی یہ کیسی مصیبت ہے کہ ہمیں گھیر کر رکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے یہ تو تمہاری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تم بزدل ہو چکے ہو، تم نے جہاد میں جانے سے انکار کر دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ تم سب اللہ کے غضب میں آ گئے، تم یہاں 40 سال تک بھٹک رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ تم ان کی مصیبت ٹل گئی، انہیں راستہ ملا۔ پھر مختلف قبیلے مختلف مقامات کی طرف چل پڑے، کچھ قبیلے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ایک شخص تھا، نام قارون تھا، لیکن تھا بہت بخیل اور کنجوس، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ روایت ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اتنی تھی کہ اگر ان کنجیوں کو کہیں لے جایا جائے تو اونٹوں کے ایک قافلے کی ضرورت تھی، چابیاں بھی اتنی تھی کہ ان کے بوجھ سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے، لیکن وہ اپنا خزانہ غریبوں اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، نہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، نہ کسی کو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا پہناتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو ہدایت کرتے کہ اللہ نے تمہیں بہت دولت دی ہے، آخر یہ دولت کس کام کی؟ یہ دولت تو دنیا میں رہ جانے والی ہے، اللہ کے نام پر غریبوں اور محتاجوں کو دو۔ قارون جواب دیتا ہے کہ یہ دولت تو میں نے اپنی عقل سے جمع کی ہے، یہ میری مرضی ہے، میں کسی کو نہ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ہی نکال، اس میں غریبوں کا بھلا ہوگا، تمہیں دعائیں دیں گے، خدا تم سے راضی ہوگا۔ قارون کہتا کہ اگر میں اپنے مال سے زکوٰۃ نکالوں تو خدا مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری آخرت سنور جائے گی۔
لگی۔ وہ موسیٰ پر الزام لگایا کرتا تھا کہ موسیٰ میری دولت چھیننا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک بازی پر بھی دھبا لگاتا اور بہتان باندھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے رویے اور ضد سے بہت پریشان تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ قارون کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گا، بلکہ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کیا اور تکلیفیں پہنچایا کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دیں۔ اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام نہایت نیک اور پاک باز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عصا مارا تو زمین پھٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا، اے زمین تو قارون کو اپنے اندر سمو لے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا سن لی، زمین میں اپنا سینہ کھول دیا، زمین آہستہ آہستہ پھٹنے لگی۔ قارون ایک ہی بات دہراتا رہا کہ موسیٰ میری دولت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین اس کی دولت کو بھی اپنے اندر سمو لے۔ قارون اپنی دولت سمیت ڈھیروں مٹی تلے چلا گیا، نہ وہ رہا نہ اس کی دولت۔ اس کے شاندار محل کے آثار بھی مٹ گئے۔ توریت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت موجود ہے۔ توریت میں لکھا ہوا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ یہ وہ برکت جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے وصال سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی، اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا ہے اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں آتشین شریعت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم سے بہت محبت تھی، اسی لیے وہ علم کی تلاش میں رہتے تھے اور وہ بھی خیال کرتے تھے کہ انہیں بہت زیادہ علم حاصل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم سے زیادہ علم میرے ایک بندے کے پاس ہے، اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بندے سے ملاقات کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، ایسا بندہ کون ہے اور کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ روایات کے مطابق اس کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ خضر علیہ السلام بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات علیہ کے بعد آپس میں باتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا، جو علم آپ کے پاس ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں جو کچھ کروں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شرط کو مان گئے اور عہد کیا کہ آپ علیہ السلام جو کچھ کریں گے میں نہیں پوچھوں گا اور نہ مداخلت کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا، میں جو کچھ کروں گا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں صبر کروں گا۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے، راستہ طے کرتے رہے۔ ساحل سمندر پر کچھ کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کشتیوں کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حرکت برداشت نہ کر سکے، آخر پوچھ ہی لیا، آپ نے ان غریبوں کی کشتیاں کیوں توڑی؟ یہ تو سراسر نقصان پہنچانے والا کام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ کیا میں نے پہلے ہی آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ علیہ السلام صبر نہیں کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر دونوں آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے راستے میں ایک لڑکے کو جان سے مار ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے اور اعتراض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام صبر سے کام نہیں لیں گے۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ جگہ بہت سنسان تھی، کچھ لوگ
لوگ نظر آئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کھانا طلب کیا تو ان لوگوں نے انکار کیا۔ وہاں پر ایک جگہ دیکھا کہ ایک دیوار ہے، وہ سیدھا اور کمزور، کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ آپ نے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے مستحکم کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ دیوار مرمت کی، ہم بھوکے پیاسے ہیں، اس کام کے لیے آپ مزدوری طلب کر سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، جو کام خدا کے حکم سے کیا جائے اس کی مزدوری نہیں لی جاتی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آپ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے اور بار بار پوچھتے رہے، اب ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ بتا دوں جو میں نے کیا۔ اے موسیٰ، میں نے کشتیوں کو اس لیے توڑا کہ وہ کشتیاں غریب ملاحوں کی تھی جن سے وہ روزی کماتے تھے۔ یہاں کا بادشاہ ان کشتیوں کو ان سے چھیننا چاہتا ہے۔ جب ملاحوں کے پاس کشتیاں نہیں رہیں گی تو وہ روزی نہیں کما سکیں گے، اس لیے میں نے کشتیاں توڑ دیں۔ بادشاہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں کو نہیں لے گا، یہ کشتیاں تھوڑی بہت مرمت کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے لڑکے کو اس لیے مار ڈالا کہ اس کے ماں باپ نیک اور عبادت گزار ہے۔ اگر یہ لڑکا اپنی بڑی عمر کو پہنچتا تو زمین پر فتنہ فساد پھیلاتا اور مخلوق خدا کو اذیت دیتا اور ماں باپ کو بدنام کرتا، اس لیے میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ آگے چل کر میں نے دیوار مرمت کی، اس میں یتیم بچوں کا مال گڑا ہوا ہے، یہ مال بچوں کے باپ نے ان کے لیے رکھ چھوڑا ہے، جب بچے بڑے ہوں گے تو گڑا ہوا مال نکالیں گے۔ دیوار مرمت نہ کرنے کی صورت میں گر جانے کا اندیشہ ہے، اگر دیوار گر جاتی تو یہاں کے اوباش لوگ دیکھ لیتے اور مال ہتھیا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے اپنی اپنی راہ لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور نیک کاموں کی طرف بلایا۔ مجھے امید ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو پسند آئے گا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔